اب اس میں ایک میرا کوشچن بار بار دماغ میں یہ بھی آ رہا تھا کہ میں نے اب میں جب یہ 30 days to transformation کورس کراتی ہوں تو اس میں پرائمریلی شروع میں one of the things we do is authenticity کے lessons اور یہ وہ, but we teach people, we start from step number 1, which is where are you lying to yourself? Where are you not truthful to yourself? Excuse me. Where in life are you saying yes where you really want to say no? تو اس کے اوپر اتنی مزے کی ہوتی ہے ٹرانسفارمیشنز, بیکاز شروع میں سب کوئی کہتے ہیں نہیں میں تھوڑا بہت جھوٹ تو سبھی بولتے ہیں, بٹ I think I'm pretty much a truthful person. پھر as the course grows they say, oh my God, half of my life is a lie, more than half of my life, and most of it I'm lying to myself. تو اس کے اوپر بھی آپ کچھ ذرا اگر آپ بات کریں کہ when we lie, a lot of times we don't know, you know, ہمیں habituate کر دیا جاتا ہے as children. ہم پہلے ماں باپ سے جس طرح آپ نے کہا تھا جھوٹ, بچہ تو سچا ہی ہوتا ہے پر وہ سیکھتا ہے آہستہ آہستہ کہ جھوٹ بول کے میں یوں بچ جاؤں گا, میں یوں, اور پھر وہ اس کی آکسیٹوسن اور ڈوپامین کا سلسلہ چلا, پلس he doesn't get into trouble a lot of times. وہاں سے ہم سیکھنا شروع ہوتے ہیں, پھر ہم اپنے کلچر سے بھی یہی سیکھتے ہیں, کئی دفعہ ٹیچر سے بھی یہی سیکھتے ہیں, اور میرج میں آ کے تو پھر پکے ماہر ہو جاتے ہیں, ماہر کھلاڑی بن جاتے ہیں جھوٹ کے, and we don't even know it کہ ہم actually we're living a false life. So اس کے اوپر تھوڑی سی بات اگر آپ کریں کہ یہ سب بھی تو جھوٹ ہے نا, اور inauthentic life ہے. بالکل ٹھیک ہے, 100% آپ صحیح کہہ رہی ہے. اچھا, بڑا یہ بھی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہونی میں نے ریسرچز میں پڑھی کہ بچہ ایٹ ایج 4 سے جھوٹ شروع کرتا ہے. ایج امیجن, میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ بچہ کین ڈفرینشیٹ کہ میں جھوٹ بول کے اپنی ماں یا باپ سے بچ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہوئی. آپ جہاں اوتھینٹسٹی کی بات کر رہی ہیں نا, میں نے یہ پڑھا کہ جو میلز ہیں یا مین, دے اسپیک اے لائی بیکاز دے وانٹیڈ ٹو پریزنٹ دیم سیلف ایز اے گڈ ہیومن بینگ, اس لیے جھوٹ بولتے ہیں آدمی, اس لیے جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹپکلی جی ٹھیک ہے, یہ مطلب اب ریسرچ ہے جو میں کوٹ کر رہی ہوں نا. اور اس لیے جھوٹ بولتی ہیں کہ وہ رشتوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں, اس لیے وہ جھوٹ بولتی ہیں. ٹھیک ہے, یس بے شک وہ چاہے اس کا ہسبینڈ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, بہن بھائی, پیرنٹس, اینی ون, بچے جو بھی ہیں, لیکن وہ اس سلسلے میں بولتی ہے. تو جب وہ بولتی ہے تو ایک امپورٹنٹ ریلیشن شپس کے اندر تو گڑبڑ آ جاتی ہے نا, اور ریلیشن شپس جو ہے وہ تو کبھی بھی جھوٹ کے اوپر سسٹین نہیں کر سکتے, بیکاز آپ کو کانسٹینٹلی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے, پھر کانسٹینٹلی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے. کوئی فون نہ سن لے, کوئی لکھا ہوا نظر نہ آ جائے, کسی ریلیٹو سے بات نہ کھل جائے. مطلب میں ہمیشہ جھوٹ کے بارے میں ایک ٹرم یوز کرتی ہوں, شاید چونکہ آج کل یہ ڈیجیٹل دور ہے, کہ مجھے لگتا ہے کہ جھوٹ بولنا از لائک این انسٹالیشن آف این ایپ ان یور باڈی. جس طرح ہم لوگ اپنے فون کے اندر کوئی ایپ ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ اٹیچ 10 چیزیں اور بیچ میں آ جاتی ہیں, یہ بھی ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا نا. تو جب آپ جھوٹ بولیں گے تو یو ہیو ٹو بیکم اے کمپلسو لائر. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک آدھ دفعہ جھوٹ بول کے بچ جائیں گے. اب آپ کو جھوٹ بولنا ہی بولنا ہے, اور آپ ورائٹی آف جھوٹ کے اندر جائیں گے. ایک تو جھوٹ کی قسم نہیں ہے نا, جھوٹ کی تو ٹائپس ہیں بہت ساری. تو وہ بے شمار جو ٹائپس ہیں وہ جھوٹ کی, وہ آپ گریجولی اپنے پر اس کو اڈاپٹ کریں گے, اور اپنے آپ کو کہتے رہیں گے میں تو گزارا کر رہی ہوں, میں تو صبر کر رہی ہوں, بڑی صبر کی زندگی گزار رہی ہوں. لیکن وہ جھوٹ میں چل رہا ہوگا سارا کچھ نا, اور الٹیمیٹلی یا رشتہ ختم ہوگا یا جو کچھ بھی ہوگا, اگر کچھ بھی نہیں لگ جائے گی, آری لگ جائے گی, اگر اور کچھ بھی نہیں ہوگا نا, تو آپ کے بچے آپ کے کبھی بھی نہیں ہوں گے. اس انوائرمنٹ میں میں نے دیکھا ہے کہ جو بچے ہیں they never love their parents somehow, they never without even understanding کہ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے, بچے اپنے پیرنٹس کو نہیں کبھی بھی پسند کرتے, اور they don't want to stay at home, وہ باہر کی طرف بھاگتے ہیں. کیونکہ جھوٹ کے ساتھ پھر اٹیچڈ ایک اورا بھی تو ہے نا, آپ کے گھر میں جھوٹ ہے, بالکل یہ آپ کے اندر ایک انرجی فیلڈ بھی تو جھوٹ کریٹ کر رہا ہے نا, وہ بھی تو اس ایپ کا حصہ ہے نا, کہ آپ کا گھر, آپ کے گھر کی جو انرجی ہے وہ جھوٹ کی وائبز ہیں وہاں پر. تو بچہ جو ہوتا ہے, جو خاص طور پہ ٹین ایجرز,
وہ نہیں رہنا چاہتے, کیونکہ بہت ریبیلیس ٹین ایجرز کو میں دیکھتی بھی ہوں, پیرنٹس کو وہ کبھی نہیں پسند کرتے, اپنے پیرنٹس کو کبھی نہیں پسند کرتے, ٹھیک ہے نا. تو جھوٹ میں لاس ہی لاس ہے, نقصان ہی نقصان ہر طرح سے. یعنی آپ اسپرچولی ویسے بھی آپ اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں, اور جس معاشرے میں آپ اچھا بننے کے لیے, whether it is marriage related, whether it is education related, whether it is anything job related, معاشرے کی واہ واہ لینے کے لیے یا ان کی ویلیڈیشن لینے کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, الٹیمیٹلی وہاں پہ بھی فیل ہوں گے, اور آپ کی اولاد بھی آپ سے ڈسکنیکٹ ہوگی, کیونکہ روح جو ہوتی ہے وہ بڑی پاورفل ہوتی ہے, اس کی جو آنکھ ہے وہ ہمارے اوراز کو دیکھ سکتی ہے, اور جھوٹے کے اورا میں ایک جو سیاہی ہے وہ ضرور ہوتی ہے, اور وہ ریپیل کرتی ہے. جو سچی روحیں ہیں ان کو وہ ریپیل کرتی ہے, وہ برداشت نہیں کر سکتے ان کی کمپنی کو. اور جیسا کہ آپ نے اور میں نے پہلے بات کی, آپ کا دماغ بھی شرنک ہو رہا ہے, آپ کی انٹیلیجنس کم ہو رہی ہے, آپ کی سوشل انٹیلیجنس بھی کم ہو رہی ہے. پھر اس کے علاوہ ان اوتھینٹسٹی ان اینی وے, یہ میں خواتین کو بہت یہ بتاتی ہوں, کیونکہ وہی والی بات کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بہت گلوریفائی کیا جاتا ہے کہ صبر کتنی صابر ہے. وہ ایکچولی صبر نہیں ہوتا, وہ وکٹم ہوڈ ہوتا ہے, اور اس کو وہی بات کہ جھوٹی زندگی جی رہی ہیں, لوگوں کے سامنے کچھ بنایا ہوا ہے, بچوں کے سامنے کچھ اور اصلیت میں کچھ اور ہے. اینڈ that kind of life, whether it is a man or a woman, it ultimately creates a lot of stress, which then creates disease, serious diseases. بہت سی serious diseases اس سے کریٹ ہوتی ہیں. اس نے تو گیبور مارٹن نے تو یہی کہا تھا, it was so interesting کہ ALS کے patients, which is a life threatening disease, as you know, Lou Gehrig's disease, وہ ایکچولی اس نے کہا تھا انویریبلی, اس نے کوئی میرا خیال ہے 10,000 لوگوں کی کیس اسٹڈیز کی جن کو ALS تھا, and he said invariably he found them to be pleasers. They were pleasers in life, that they were so either service oriented or their life was about pleasing others, کہ وہ اپنی جان کو yes, جہاں پہ وہی میں کہہ رہی تھی نا, where you should be saying no but you keep saying yes because you want people to like you. تو وہ eventually he said every single one of them that had ALS were pleasers in life. So یہ بہت important چیزیں to understand, because ہمارے دین میں خدمت ہے بٹ ہر چیز بیلنس کے ساتھ ہے, ہر چیز آپ نے بیلنس کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کرنی ہے, سنسیریٹی کے ساتھ کرنی ہے. اچھا, میں ارم کہنا چاہوں گی کہ جس طرح ایوولوشن ہو رہا ہے نا, جس طرح ہم سو کالڈ بڑی ایڈوانسڈ یعنی ہیومنز ہو گئے ہیں, ویسے جھوٹ بھی ایوالو ہو رہا ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہم ریٹن فارم میں جھوٹ, یہ ناول, رومانٹک ناول اور فضول ناول تھے جس میں جھوٹ ہوتا تھا. اب کیا ہے کہ ویژول جھوٹ کی ورائٹی بہت زیادہ آ گئی ہے. آپ دیکھیں سارے فیک ڈراماز ہیں جو دکھایا جاتا ہے, یہ جو پیار محبت کے قصے ہیں, ان کی کوئی ریالٹی زندگی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو ہو رہے ہیں ان پہ بھی بیس ڈراماز ہیں, لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ بہت کچھ, میں کہتی ہوں گاربیج. ویری ٹرو. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو آج کل یہ ایواتار اور اس طرح کی جو چیزیں آ گئی ہیں, جو میٹاورس ہے, یہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی جھوٹ کی کوئی بہت ہی اعلیٰ شکل ہے جہاں انسان کو دھوکا ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب یہ VR آیا تو میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوئی, مجھے بیٹے نے ایکسپیرینس کرایا, اینڈ آئی کوڈ فیل دا ریلیز آف ہیپی مالیکولز ان مائی باڈی. میں اتنا مجھے مزہ آیا کہ اس نے مجھے 2-3 چیزیں اس میں دکھائی, اور میں وہ کوئی میرے خیال 3-4 سیٹس اٹھا کے پاکستان لے آئی کہ میں پریزنٹ کروں گی نا. وہ خدا نے مجھے بچانا تھا. میرا خیال ہے کہ میں نے اس کو سوچا کہ یہ تو بڑی ریلیکسنگ ایک تھراپی ہے, یہ ٹیکنیک ہے, واٹ ایور اٹ از نا. تو میں نے 1-2 دفعہ سوچا اچھا بہت کام ہو گیا, بہت پیشنٹ دیکھ لی, اب میں نے وہ VR سے وہ دیکھنا ہے نا. شکر ہے کہ ایک دفعہ یا دوسری دفعہ کے بعد جو مجھے چکر آئے ہیں اس کے ساتھ, اور جو میرے اسکل میں, میرے سر میں جو کچھ ہوا ہے, دین آئی ریئلائز کہ یہ جو کر رہا ہے میرے اندر, بہت جلدی میرے باڈی نے مجھے وارننگ دے دی ہے نا. اس کے بعد نہیں میں نے اس کو یوز کیا. تو دیٹ مینس کہ وہ ایسا کوئی کیمیکل ریلیز کر رہا تھا
جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. تو یہ بہت خطرناک جھوٹ ہے, کیونکہ بچے ہمارے, آپ دیکھیں سارا وقت وہ کارٹونز دیکھتے رہتے ہیں جن میں وہ کیریکٹرز ہیں جن کی ایگزسٹنس نہیں ہے. وہ امیجنیشن انہی چیزوں کی طرف جا رہی ہے, وہ جو کہ سارا دن وہ کارٹونز ہی وہی دیکھتے رہتے ہیں. اس طرح کی چیزیں کے علاوہ اب اور بہت کچھ, اب تو بچے بہت کچھ دیکھتے ہیں, اور یہ پورے کا پورا سوشل میڈیا جو ہے, میں نے اس کے اوپر بھی 1-2 ویڈیوز کی تھی,